الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لائق احترام صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانان اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام تعمیر مسجد کے تعلق سے مسجد نرمان کرنے کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام ہے. محترمو، تعمیری مسجد یہ ایمانداروں کا کام ہے جو اللہ کی ذات وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر جن کا ایمان ہے، یہ انہی کا کام ہے کہ مسجد نرمان کرنا یا مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا. اس لیے کہ جو ایماندار ہوتے ہیں، ایک مرد یا عورت کے دل میں جب اللہ کا خوف، اللہ کا ایمان، اللہ کا ڈر اور اللہ کا یقین رہتا ہے تو اسی کے تقاضے سے سب سے پہلا فرض ان پر جو آتا ہے وہ ہے اقامہ صلاۃ. ایمان کے بعد بات کہ ہم نے آپ نے دنیا کے کسی بھی انسان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا، دل سے ایک مان لیا، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہم نے اللہ کو ایک اکیلا مانا اور یقین کر لیا کہ اللہ اس کی ذات و صفات میں، اسماء و صفات میں کسی بھی مخلوق کی کسی طرح کی کوئی شرکت نہیں ہے، وہ کوئی سازی کسی بھی کام میں نہیں ہے. وہ تنہا ہے، وہ ہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی تعریف ہے. تو یہ ایمان اور یقین جب کسی مرد یا عورت، امیر غریب، بوڑھے جوان، کسی کے دل میں جب یہ یقین آ جاتا ہے اور یقین کو کر لیتا ہے تو اس پر سب سے پہلا فرض میں ایمان باللہ والیوم الآخر کے بعد سب سے بڑا فرض انسانوں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اقامت صلاۃ، صلاۃ کا اہتمام کرنا، صلاۃ کی پابندی کرنا. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ شرک و بدعات سے محفوظ ہیں اور ہمارا ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے ایک اکیلا ہونے پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی بھی مخلوق کو ہم شریک نہیں کرتے. ہمارے اس علاقے کے کوئی بھی مرد یا عورت اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے منت نہیں مانگتے ہیں کسی خانقاہ کا، کسی بھی
مزار کا یا کسی دیوی و دیوتا کا، کسی استانوں کا یہ جو ہے مانتے نہیں مانتے یا اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے وہاں نہیں پہنچتے ہیں۔ سب کا یہی یقین ہے کہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، ہماری موت و حیات کا مالک اللہ ہے، ہمارے موت و حیات کے جو ہے جتنے اعمال ہیں ان سارے اعمال کے خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، ہم کو اولاد دینے والا اللہ ہے، ہماری پریشانیوں کا دور کرنے والا اللہ ہے، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے۔ بس یہی ہم لوگوں کا ایمان اور یقین ہے۔ اس لیے کم از کم ہمارے اس علاقہ کے لوگ مرد ہو یا عورت ہو کسی خانقاہ، مزار یا کسی آستانوں پر نہیں جاتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، بلکہ اپنے زندگی کی ساری ضرورتوں کو یہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سے۔ جو کچھ بھی ان کو حاجت ہوتی ہے تو اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، یہی یقین کرتے ہوئے کہ ہمارے زندگی کی ساری حاجتوں کا پوری کرنے والا اللہ ہے۔ بیمار پڑ جاتے ہیں تو یہی ہم لوگ سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہی ہے، کوئی بھی آدمی بیماری سے شفا دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا یقین ہے، اس لیے یہ شرک و بدعت سے یعنی کسی بھی مزار، خانقاہ، کسی بھی پیر شاہ وغیرہ کے یہاں ہم نہیں پہنچتے۔ جیسے ایک موبائل میں وائرل ہوا ہے کچھ دن پہلے کہ بنگلہ دیش کا ایک پیر صاحب نے، یہ پیروں کے بیعت لیتے ہیں نا، وہ مختلف مجددی، چشتی وغیرہ سب ایک پیر ہوتے ہیں، یہ اپنے مریدوں سے، مردوں سے، عورتوں سے یہ بیعت لیتے ہیں اور ان کا سالانہ ایک فیس ہوتا ہے۔ وہ سالانہ فیس لے کر جب ان کے سامنے یہ بتایا جاتا ہے کہ زمین تانبا کی بن جائے گی تو لوگ پسینہ سے جو ہے ڈوبے ہوئے ہوں گے، تب وہ پیر صاحب نے کہا کہ ارے جب سیلاب ایسا آئے گا تو ہم اپنی کشتی لے کر کے اٹھیں گے اور ہمارے مریدان کو اور ہم سے جتنے لوگ بیعت کیے ان کو ہم اپنی کشتی میں چڑھا دیں گے۔ یہ جو ہے ان کا منمانی بات ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ تو اس طرح سے دھوکہ دے کر کے جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، غلط راستے دکھاتے ہیں، ویسا ہمارے علاقے کے اندر جہاں لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جو قرآن اور حدیث، صحیح حدیث سے جس مسئلہ کا ثبوت ہوتا ہے، قرآن سے جس مسئلہ کا ثبوت ہوتا ہے اسی کی بات کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرنے کی تاکید بھی لوگوں سے کی جاتی ہے۔ تو بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، میں کہہ رہا تھا کہ مسجد کی تعمیر یہ ایمانداروں کا کام ہے۔ مسجد کی تعمیر ایمانداروں کا کام ہے اور یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایماندار ہی یہ مسجد کی تعمیر کریں گے، مسجد بنوائیں گے۔ اس لیے کہ سب سے توحید کے بعد عقیدہ توحید، ایمان باللہ، یہ عقیدے کے بعد سب سے پہلا فرض انسانوں پر ہے کیا؟ اقامت صلاۃ۔ تو وہ مسجد جو ہے تعمیر کریں گے، یہ اس لیے مسجد تعمیر کریں گے کہ اس کے وہاں جا کر کے جب گھر میں رہیں گے، جب ان کی صحت تندرست رہے گی، وہ ٹھیک ٹھاک رہیں گے، تو اس مسجد میں جا کر کے نمازیں پنجگانہ فرائض نماز جو ہیں، فرائض نماز جو ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ فرض نماز کم از کم وہ مسجد میں جا کر کے ادا کریں گے۔ وہ مسجد میں اگر گھر میں پڑھیں گے اور کوئی مسجد میں جا کر پڑھیں گے، دونوں میں تنہا کی نماز اور جماعت کی نماز میں 25 گنا ثواب کا کم و بیش ہے۔ یہ زیادہ، وہاں 27 گنا ثواب آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ ایک نماز میں 27 گنا اگر جماعت سے جا کر پڑھتے ہیں تو 27 گنا نماز ثواب جو ہے آپ کو زیادہ ملتا ہے، یا 25 گنا ثواب آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ تو وہ یہ قائم کریں گے کون؟ جن کے پاس ایمان ہے۔ تو ہم لوگ
اس پر تو عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ نے ہم پر جو ذمہ لگایا ہے مسجد بنانا، کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد بنوائیں گے، مسجد کی تعمیر کرائیں گے جن کا ایمان اللہ اور قیامت پر ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب بوڑھے جوان سب کوئی اس کو نبھاتے، مرد عورت سب مل کر کے بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے اس ذمہ داری کو ہم نبھاتے ہیں۔ کمی کہاں ہے ہماری؟ اس ذمہ داری کو نبھانے، اس حکم کو ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہے مسجد کی تعمیر کرنی، مسجد بنوانا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ لگایا ہے کہ مسجد بنائے۔ یہاں تک مسجد بنوانے کی تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو یہ مسجد جو فضیلت بیان کیا ہے مسجد کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر کوئی دنیا کے اندر مسجد بناتا ہے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل سے خوش ہوں گے، تو من بنا للہ مسجد، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے مسجد بنوانے، تو مسجد تو ہم بنا دیتے ہیں، اور ہر طرح کا تعاون، ہم جس کو جیسی حیثیت ہوتی ہے مسجد کی تعمیر میں، وہ جو ہے اپنا تعاون، اپنی مدد، اپنا چندہ دے دیتے ہیں۔ اس حد تک تو ہم جو ہے بالکل کامیاب ہیں۔ مسجد بنوانے اور اس پر خرچ کرنے، اپنی گاڑی کمائی سے پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس ذمہ داری کو ہم اللہ تعالیٰ کا نبھا رہے ہیں، لیکن اور ایک جو فائدہ ہے کہ اقام الصلاۃ، کہ نماز کو جو اہتمام کرتے ہیں، نماز کو جو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آج یہیں پر ہم لوگ بہت پچھڑ گئے، اقامت صلاتی میں ہم پچھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد بنوانے میں ٹھیک ہے اور اس سے ہم کو ثواب یقیناً اللہ کے دربار میں ملے گا، لیکن جو سب سے پہلا فرض ایمان باللہ کے بعد ہم پر ہے وہ اقامت صلاۃ۔ پر آج دیکھا جاتا ہے کہ اقامت صلاۃ ہی میں ہم فیلئر ہیں۔ پنجگانہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے 50 وقت کی نماز کا ثواب ہم کو ملے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث معراج کے اندر۔ جو 5 وقت پڑھیں گے، جب 5 لہذا 50، لیکن یہ 50 کا جو ہے ثواب مل جائے۔ 5 وقت پڑھیں گے تو 50 وقت کا ثواب آپ کو ہم کو ملے گا۔ تو یہ جو ہے اتنی فضیلت اور مرتبہ والا عمل، یہاں تک کہ ایمان اور کفر کے درمیان فاصلہ جو ہے بتایا گیا ہے نماز کو۔ تو اتنی تاکید ہے نماز کو ادا کرنے، نماز کا اہتمام کرنے کے بارے میں، لیکن ہم جو ہے آج جو ہے اس عمل سے بالکل پچھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا جو ہے ہمارے اندر کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، اور اس کی کوئی قدر ہی نہیں کرتے کہ نماز پنجگانہ ہم پر فرض ہے۔ محترمو، یہ نماز کا اقامت صلاۃ سے دنیا میں جیسے آپ کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد بنوائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ پھر آخرت میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دیدار ہو، ہماری رویت ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری لقاء اور ملاقات ہو، یہ اگر کسی کے دل میں تمنا اور خواہش ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے۔ اس کے لیے یہی چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے۔ ایک حدیث آتی ہے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، قیامت کے دن جب کروڑوں آدمی کی بھیڑ ہوگی،
आदम से लेकर क़यामत तक जितने आदमी दुनिया में आए हैं सबों की भीड़ होगी। तो हम लोग तो दुनिया में देखते हैं कि कोई अच्छा खासा मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है तो उसको देखने में बड़ी तकलीफ होती है, भीड़ भाड़ धक्कम धक्का ये सब जो है करते हैं। वो टिकट, आजकल तो टिकट सिस्टम है, तो वो टिकट सिस्टम करके जो हजारों हजार का टिकट बनाते हैं। तो ये भीड़ भाड़ जो है किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी को देखने के लिए हम लोग बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो क़यामत के दिन इतने आदमियों की जो भीड़ होगी तो क्या हम क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात कर पाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला से हमारी हम दीदार होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल से समझाया कि देखो कि आसमान साफ हो, आसमान पर सूरज है, आसमान साफ है, बादल नहीं है, कोहरा नहीं है, तो उस साफ सुथरा आसमान में सूरज होता है तो वो सूरज को देखने में किसी तरह की कोई तकलीफ तुमको होती है? सहाबाए किराम ने कहा नहीं। फिर आपने कहा कि 14वीं रात का चांद आसमान पर जो है निकला है और आसमान बिल्कुल साफ है, अवर वगैरह बादल वगैरह कुछ नहीं है, तो क्या वो चांद को देखने में कोई तकलीफ होती है? कहा जी नहीं। ये तो अपनी अपनी जगह में बैठ करके बिल्कुल सुकून के साथ और चैन के साथ जो है चांद सितारा का नजारा करते हैं, उसको हम देख लेते हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक ऐसा ही बिला तकलीफ के और बिला किसी मुशक्कत और परेशानी के तुम लोगों की मुलाकात अल्लाह तबारक व तआला से होगी जन्नत अदन में। जन्नत आदम में तुम लोगों की मुलाकात होगी अल्लाह तबारक व तआला से। तब ये जन्नत आदम में तुम्हारी मुलाकात जो होगी अल्लाह ताला से, तो 2 वक्त की नमाज का तुम जो है बड़ा एहतमाम करना। 2 वक्त की नमाज, एक जो असर की नमाज यानी सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज, और सूरज गुरूब होने से पहले फजर की नमाज। ये 2 वक्त की नमाज का एहतमाम करो, जैसे ये तुमको मगलूब ना कर दे, असर का वक्त और फजर का वक्त तुम पर गालिब ना आ जाए और तुम मगलूब ना हो जाओ, बल्कि असर के वक्त जो है टाइमली नमाज पढ़ो, फजर के वक्त ठीक उठ करके तुम जो है नमाज पढ़ो। ये 2 वक्त की नमाज का एहतमाम करोगे, इसलिए कि दूसरे औकात की जो नमाजें हैं इन नमाजों को लोग जो है सब कोई पढ़ लेते हैं, सब कोई घूमते फिरते, जैसे जोहर का वक्त है, जोहर को इधर उधर घूमते फिरते जोहर नमाज पढ़ लिया, लेकिन असर का वक्त होता है कि खा पीने के बाद करीला का वक्त होता है, या मार्केट में जाने का वक्त होता है, वो बड़ा मशगूलियत का वक्त होता है, इसलिए असर में परेशानी है लोगों की। और मगरिब का वक्त तो घूमते फिरते, इशा का वक्त तो घूमते फिरते फिर जो है अदा कर लेते हैं। जरूरत ये असल में वही यही है असर और फजर की नमाज। यहाँ तक नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मन सल्लल बरदैन दखलल जन्नह औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने बरदैन की नमाज यानी असर की नमाज और फजर की नमाज का एहतमाम किया, पाबंदी से असर की नमाज और फजर की नमाज को पढ़ा, तो वो जन्नत में जाएगा। मुहतरम, मालूम क्या हुआ कि हम जिस घर को अल्लाह के जिस घर को बनाने के लिए हर तरह का ताउन पेश करते हैं, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन उस घर को आबाद करने और उस घर में जाकर के अल्लाह का फर्ज किया हुआ नमाज पंजगाना को अदा करने से हम पिछड़े हुए। 95% आदमी अभी नमाज नहीं पढ़ता, मुश्किल 5% ही आदमी नमाज पढ़ रहा। तो ये तो हम बना दिए चंदा दे करके, नमाज हमारे पास नहीं है, चंदा हम दिए, अल्लाह ताला हमारा चंदा कबूल कर लिया, मस्जिद तो बन गई और मस्जिद तो है आलीशान बन गई, लेकिन हम जो अल्लाह की दीदार जो हमारी जन्नत में होगी इसका स्वाद तो हमको मिला, लेकिन जन्नत में हमारे लिए जो घर बना तो हम तो जन्नत ही जाने के लिए कोई पता नहीं है। ईमान है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रुयते बारी अल्लाह तबारक व तआला की जो दीदार तुम लोगों की होगी, तो ये 2 वक्त की नमाज का एहतमाम करना है। भाइयों, बुजुर्गों, अजीज नौजवान, मेरी माँ और बहनों, ये आजकल लोगों की मशगूलियत बढ़ चुकी है।
ہر کام کو انجام دینے کی فرصت ہمارے پاس ہے، ہر کام کو کرنے کی فرصت ہمارے پاس ہے، لیکن یہ نماز کے وقت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرنے کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ آپ کو یہ جو ہے آپ کو پشیمان ہونا پڑے گا اگر آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں یہ نماز پنجگانہ ادا نہیں کریں گے، ایک وقت آئے گا، اس وقت جو ہے آپ التجا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہم کو لوٹا دیا جائے، یا افسوس کریں گے کہ کاش ہم سے کہا جاتا تھا نماز کا اہتمام کرنا، پنجگانہ نماز کا اہتمام کرنا، یہ جوا نہ کھیلنا، جھوٹ نہ بولنا، بیاہ شادی میں یہ خرافات کو ترک کرنا، اسلامی رسم و رواج کو اختیار کرنا، ان باتوں کو کاش اگر ہم سنتے تو آج ہماری یہ درگت نہیں ہوتی، آج ہمارا انجام جو ہے خراب نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے نماز کی فضیلت، آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے سنت رسول، لیکن اس کے طرف آپ دھیان نہیں دیتے، اس کے طرف آپ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ کیا سنت ہے اور کیا ہم پر فرض ہے، اس کے طرف جو ہے آپ دھیان کچھ نہیں دیتے۔ ایک دن وہ وقت آ جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش جب اپنا انجام دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، جو نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کی جو سزا ہے، اس سزا کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور خلاف سنت کام کرنے کا جو سزا ہے اس کو جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس وقت جو ہے یہ تمنا کریں گے کہ اللہ کاش کہ اگر ہم دنیا میں علماء کرام کی بات کو سنتے، ہمارے سامنے وعظ کیا جا رہا تھا اور ہمارے سامنے نصیحتیں ہو رہی تھی، لیکن اس وعظ اور نصیحت کی طرف ہم جو ہے دھیان نہیں دیے۔ بھائیو بزرگوں، میرے ماں اور بہنوں، دنیا چند روز کی ہے، اس لیے آخرت کو سنبھالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے۔ دنیا میں چند روز رہیں گے، چند سال رہیں گے، دنیا سے گزرنے کے بعد جو ہے آپ کو لاکھوں کروڑوں سال گزرنا ہوگا قبر کے اندر، وہاں جیسے آپ کو عیش و آرام ملے، اللہ کی رحمت کا آپ مستحق بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آپ کی قبر میں ہمارے قبر میں سکون اور چین عطا کرے، ایسا ہی نیک عمل اور عمل صالح ہم لوگوں کو انجام دینا ہوگا، اور دنیا کے پھیرے میں پڑھ کر کے آخرت کو فراموش کر دینا، آخرت کو بالکل چھوڑ دینا ایماندارانہ عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بے خبر نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ سب چیزوں کو استعمال کرو، لیکن اللہ کا ذکر کو جو ہے ہمیشہ کرتے رہو، اور اللہ کے ذکر کو ہمیشہ جو ہے آگے رکھو۔ اس کے بعد مال کی محبت، اولاد کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم جو ہے ایماندار ہے، جس قدر بھی ایمان اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ ہمارے سارے نیک اعمال کو تو قبول فرما، ہم کارے دل کے اندر صحیح اور سچا ایمان دے۔ پروردگار عالم ہم جیسے تیرے احکام، تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی پوری زندگی میں اس کو نافذ کر سکے اور لاگو کر سکے، اس کی تو توفیق دے۔ اللہ تمام گناہگاروں کے گناہ کو معاف فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔